محمد ابرار مختار بھائی، جنید عالم جان محمد بھائی قریشی. کھڑا ہو محمد رزین محمد اویس سید محی الدین بھائی. محمد حسین اس کو جگہ دو. پوچھیں گے کہ عارف رضا تم کو کیا چاہیے؟ اگر آپ یہ پوچھیں گے اے عارف رضا تم کو کیا چاہیے تو میں بس یہ کہوں گا مجھے ریحان اور ارحان چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام چوہان ریحان امتیاز ہے. بھائی میں آپ سے اللہ اور اس کے فرشتوں کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، آپ صحیح جواب دیں. ہاں بھائی آپ کچھ سوالات کیجئے، میں صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے. زمین آسمان سورج چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ زمین آسمان چاند سورج اور ستارے اللہ عز و جل نے بنائے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والی اللہ عز و جل کی ہی ذات ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ ہم کو روزی دینے والی خدا کی ذات ہے. ایمان کسے کہنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فرشتوں کے سردار کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں. بھائی آپ نے صحیح جواب دیا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم. ہاں بھائی میں بھی آپ کے لیے دعائیں خیر فرماتا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. وعلیکم السلام. سبحان اللہ.
چھوٹا راکٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کی عزت ماں اور بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان عید میلاد مصطفیٰ ہے. حضرات، میں نے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیتوں کا اپنا موضوع شبان بنایا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں. اس سے پہلے آئیے سمے رسالت کے پروانوں، قرآن کریم کے فدا کاروں، شہید ملت کے طلبگاروں، عظیم و بیوں کے فریاد سننے والے، رہبر اعظم، نیر اعظم، دستگیر اعظم، سراج الصالحین، فقر انبیاء، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، سامع کائنات کے بدر الدجا، جن کے صدقے چاند کو چاندنی ملی، جن کے صدقے چاند کو چاندنی ملی، جن کے صدقے سورج کو روشنی ملی، جن کے صدقے ستاروں کو چمک ملی، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے کلمہ ملا، جن کے صدقے نماز ملی، جن کے صدقے دنیا کی ساری چیزیں ملی، جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، اسی رسول کائنات، فخر موجودات، شعب الانبیاء، صنف الاسفیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں عالی میں مچل مچل کے غلامی کا ثبوت پیش کرے اور پڑھے سب مل کر درود پاک. سماعی حضرات، میں نے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور اور روشن کتاب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اپنے لفظ نور سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے. کیونکہ آفتاب و مہتاب کے نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی کا نور ہر آن دن دنیا رات چوکنا ترقی پاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ کا نور دنوں رات ترقی پر ہے. اسی لیے تو اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بلیروی وہ فرماتے ہیں کہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، کہ نور دین دنا تیرا ڈیڑا رزق کا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تو ہی ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا کا نور وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، سوال کیا یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت جابر، اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ زلزلہ، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے، نہ زمین تھی، نہ سورج، نہ چاند تھے، نہ ستارے، نہ جن تھے، نہ انسان، نہ مٹی تھی، نہ آگ، نہ پانی تھا، نہ ہوا، گرج کے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا. تو حضرت محترم معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا ہے. اسی نور کے سلسلے میں یہ حدیث سنتے ہوئے چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی، چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں، میں پریشان تھی کہ اتنے میں حضور تشریف لائے. میں نے ماجرا کہا تو حضور مسکرا پڑے. حضور کے مسکرانے سے نکلنے والے نور سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی. گمشدہ عائشہ کو سوئی مل گئی، گمشدہ عائشہ کو سوئی مل گئی جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی، جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی تو کعبے کے سارے بت تھر تھرانے لگے. آئیے اور ایک حدیث جس میں قاضی شنا اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ حضور کی ماں سے مکے کی عورتوں نے کہا کہ آمینہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو چراغ جلا کر سوتی ہے، چراغ جلا کر نہ سویا کر. تجھے معلوم نہیں کہ مکے میں تیل کتنا مہنگا ہو گیا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ آمینہ کے گھر سراج المنیر ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ آمینہ کے گھر وہ چراغ ہے جن کے صدقے سارے چراغوں کو روشنی ملی. کہنے لگی آمینہ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ماجرا کیا ہے. تمام عورتوں کو گھر میں
میں لا کر کہا کہ یہ جب سے میرا نور نظر آیا ہے تب سے میں نے اپنے گھر کے سارے چراغوں کو توڑ دیا ہے. جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے نور نظر کو اٹھا کر لے جاتی اور وہ کمرہ نورن علی نور ہو جاتا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو ستارے میرے اتنے قریب آنے لگے کہ لگتا تھا کہ ٹوٹ کر کہیں میرے آنگن میں نہ گر پڑے. اور نبی کے جسم سے ایسا نور نکلا کہ بصرے کے تمام محلات دیکھ لیے اور ملک شام کے بازار میں چلنے والے اونٹوں کی گردن مکے میں بیٹھ کر دیکھ لی. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس نور کی روشنی جو میرے بدن سے نکلی ہے حضرات کہاں مکہ اور کہاں ملک شام، وہ بصرہ یہ میرے نبی کے نور کی شان ہے. وہ بصرہ یہ میرے نبی کے نور کی شان ہے. وہ بصرہ یہ میرے نبی کے نور کی شان ہے. حدیث پاک میں ہے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کا ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے کہ صالحین کے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو تمام صالحین و مرسلین کے پیشوا اور سردار اور جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے تو ان کے ذکر کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. اور ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والے مراتب کس درجے بلند ہوتے ہوں گے. میں اپنے مادے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسی مراتب محفل اور فیض و برکات اور رحمت نور کی مسلادھار بارش ہو رہی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر ذکر ہے تو کس کا، آخر بات ہے تو کس کی. بلا شک و شبہ ذکر ہے اس کا جو نور حق ہے، بات ہے اس کی جو ذل رب ہے، تذکرہ ہے اس کا جو خدا کے پیارا محبوب ہے، چرچا ہے اس کا جو خدا کی عطا سے مالک کائنات ہے. حضرات جو ذکر کرتے ہیں محفلیں سجاتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں رہا کرتے، انہیں سب کچھ ملتا ہے. حامد لکھنوی نے کہا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. مولانا صاحب ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آنکھوں خود دیکھی ہوئی بات، آپ عید میلاد کے مہینے میں مکہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں ایک محفل سجی تھی. وہ محفل 12 ربیع الاول کے دن کی تھی. جس وقت ولادت کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ انوار اس محفل میں بلند ہوئے. غور و فکر کی تو معلوم ہوا کہ یہ محفل ان انوار رحمت الہی اور ان فرشتوں کے ہے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. مقدس محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. اور مولانا اور یہ حدیث یہ سنتے ہوئے چلے کہ مولانا جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بغداد میں ابو زبان نام کا عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا. وہ رسول کی محبت میں بڑی دھوم دھام سے میلاد منایا کرتا تھا. اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے تھے. ایک بار عید میلاد کے دن یہودی کی بیوی نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آج سوداگر کے گھر کیسی خوشی ہے، تو اس نے کہا کہ آج جشن میلاد النبی کا دن ہے. وہ عورت میلاد کا تشکل لے کر سو گئی اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ سوداگر کا منگا نور سے معمور ہے اور ایک سواری شان و شوکت کے ساتھ فرشتوں کی فوج اور صحابہ کا لشکر حاضر ہوا اور سب کی زبان پر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صفینا صلی علی محمد. اور جب وہ شان و شوکت کی سواری رونق افروز ہوئی تو سوداگر کا مکان نور سے جگمگ جگمگ ہونے لگا. محفل کے بعد وہ بزرگ میرے گھر کی طرف سے گزرے. ان کے ساتھ والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کے سامنے چاند و سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شمس الضحیٰ یہی تو ہے، بدر الدجا یہی تو ہے، ختم الرسول یہی تو ہے، جن کو پکارتی خلق خیر البراء یہی تو ہے. سبحان خیر البراء یہی تو ہے. یہودی کی بیوی نے حضور کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی اور بے قرار ہو گئی اور ادب سے سلام کیا. جب رسول اور فرمایا رو رو کر عرض کیا
रहमतुल लिल आलमीन है, मैं गैर मजहब हूँ, खुदारा मुझे भी अपने गुलाम रसूल में शामिल कर लीजिए और मुझे अपने दामन में जगह दे दीजिए। तो हुजूर ने उसे कलमा पढ़ाकर दौलत इस्लाम से माला माल कर दिया। वो औरत जब ख्वाब से बेदार हुई तो उसकी आंखों में हुजूर का जमाल नूर गर्दिश कर रहा था और उसका दिल इसके रसूल से मुनव्वर हो गया। उसने भी मिलाद की तैयारियां शुरू कर दी और ये देखकर यहूदी ने पूछा कि ये क्या कर रही है, तो उसने तमाम माजरा बयान किया। तो यहूदी ने कहा कि तू सच कहती है, कल एक रात मैंने भी हुजूर को तुझे कलमा पढ़ाते हुए देखा, तो मैंने भी बढ़कर कलमा कदम बोशी की और कलमा पढ़ लिया। बस फिर दोनों सौदागर के घर जाकर सौदागर को गवाह बनाकर कलमा पढ़ लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। खूब कहा है किसी ने